آیت نمبر 34 ذریۃم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آیت مبارکہ میں ذریہ کا لفظ آیا ہے، اور ذریہ اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی کہا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا میں اکثر یہ لفظ ذریہ آتا ہے، کیونکہ وہ صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ تو اس سے انبیاء علیہ السلام کا وزڈم نظر آتا ہے، ان کی سوچ کی وسعت نظر آتی ہے کہ وہ آنے والی بہت ساری نسلوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے۔ پھر ذریہ کا لفظ جو ہے وہ ذرہ، ہماری اردو زبان کا لفظ بھی ذرہ جو ہے یعنی بیج کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اولاد کو جو ہے وہ اس لفظ سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے کہ اس لیے کہ انسان کی یہ اولاد ہوتی ہے، یہ ایک بیج کی طرح ہوتی ہے، اور اس سے آگے بہت ساری نسلیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جب یہ لفظ ذریہ کہا گیا ہے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ذریۃ بعضھا من بعض کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں، تو اس سے توحید ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ اگر یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ایک ہی دین چلا آ رہا ہے، اور تمام انبیاء کے درس میں جو ہے وہ اصل موضوع تھا وہ توحیدی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ہی مذہب اور ایک ہی دین کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ پھر پچھلی آیت مبارکہ میں 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا، اور ان چاروں میں سے اس سورت کا تعلق جو ہے وہ ال عمران کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ علماء کرام یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جن نبیوں کا نام لیا گیا ہے تو دراصل میں ان نبیوں کے نام جو ہیں وہ ان کی شخصیت کا نچوڑ ہوا کرتے تھے یا ان کا عکس ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ان نبیوں کی شخصیات میں جو ساری خصوصیات اور خوبیاں ہوتی تھیں تو ان خصوصیات اور خوبیوں کو جو ہے قرآن نے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ہے تو ہیبرو زبان میں ابراہم کا لفظ تھا، اب رام اور حام سے مل کے جو ہے لفظ بنا تھا، اور جس کا معنی تھا کہ بہت سوں کا لیڈر یا بہت سوں کے والد۔ اب جب یہ لفظ قرآن پاک میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کے جو ہے وہ والد کا ٹائٹل دیا گیا ہے، تو گویا کہ جو ان کے شخصیت میں جو خصوصیات تھی وہ خصوصیت ان کے نام کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ زکریا علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے، اور زکریا علیہ السلام ذکر سے ہے، اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنے والا، تو گویا کہ زکریا علیہ السلام کی شخصیت کو جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگ رہے ہیں، تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، اس مناسبت سے ان کو زکریا کہا گیا ہے۔ ایسے باقی تمام انبیاء کی بھی مثال ہے۔ پھر جہاں تک اس صورت مبارکہ کا معاملہ ہے تو اسے العمران کہا گیا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ عمران لفظ جو ہے یہ ہبرو زبان کا لفظ ہے جو کہ عمران بھی پڑھا جاتا ہے اور عمران بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، اور رام سے یا اور ران سے۔ تو کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کا ہونا، یعنی کہ عام لوگ جیسے ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہماری زبان میں عام اور عموم کا لفظ بھی جو ہے وہ بولا جاتا ہے، جبکہ رام یا ران کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی بلندی کا ہونا، بڑائی کا ہونا، اونچائی کا ہونا۔ تو جب دونوں الفاظ آپس میں ملتے ہیں یعنی کہ عمران یا عمران، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں میں کوئی بہت بڑا مقام ہونا، یعنی کہ لوگوں میں بہت ہائی سٹیٹس کا ہونا۔ پھر لفظ عمران کے اندر جو اس کا مادہ ہمیں نظر آتا ہے عین، میم اور را، یہ ہمیں عربی زبان میں بھی لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کا نام بھی رکھا کرتے تھے عمر، اور اس کے پیچھے ان کی سوچ ہوتی تھی کہ جس کی زندگی بہت دراز ہو، بہت لمبی ہو۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، عمرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، خیال کرنا، آباد کرنا۔ تو ان یعمروا مساجد اللہ، مسجدوں کے آباد کرنے کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ واستعمرکم کا لفظ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، تعمیر کرنے کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ لہٰذا اس لفظ کے بارے میں جو علمی طبقہ ہے وہاں پہ 2 طرح کی رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کیا عمران کا لفظ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے یا مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، یعنی کہ یہ محض کوئی نام ہے، یا پھر دوسری ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عمران کے اندر جو تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ہر وہ شخص جو کہ اپنا کوئی خاص مقام رکھتا ہو، کوئی مقصد رکھتا ہو، کوئی بلندی رکھتا ہو، تو اس کے لیے یہ لفظ عمران استعمال ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کسی ہائی سٹیٹس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، کسی اونچے مقام کے لیے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو عبادت گاہیں ان کو سینیگاگ کہا جاتا تھا، اور سینیگاگ کی حفاظت کرنا، خیال رکھنا، تعمیر کرنا، اس کو آباد کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہوا کرتا تھا کہ جو کہ ان کے طبقے کے ہائی سٹیٹس لوگ ہوتے تھے، یعنی کہ معتبر لوگ
اونچے درجے کے لوگ شمار کیے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسائیت کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو جو ہے وہ عمران کا ٹائٹل دیا کرتے تھے کہ جو کہ کوئی خاص کردار، کوئی خاص مقصد رکھتا تھا، تو ان کو وہ عمران کہہ دیا کرتے تھے۔ اگر ان کی اس بات کو قبول کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران جیسے تو بہت سارے کردار ہوں گے جو کہ بنی اسرائیل میں گزرے ہوں گے۔ اسی وجہ سے بعض نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہمیں ایک سلسلہ نظر آتا ہے، اس میں بہت سارے کردار ہمیں ایسے نظر آئیں گے جو کہ عمران کے مقام کے ہوں گے۔ لہٰذا اس جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جو مریم علیہ السلام کے والد ہیں ان کا نام عمران نہیں تھا، بلکہ یہ وہ شخص تھے کہ جو کہ اللہ کے گھر کی بہت خدمت کرنے والے، اس کی تعمیر کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے، بہت سخاوت کرنے والے تھے۔ تو اس معیار کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ عمران کہا گیا ہے۔ لہٰذا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے کردار کو اگر دیکھا جائے تو یہ وہ خاص خاتون ہیں کہ جنہوں نے تورات کا بھی علم حاصل کیا ہوا تھا، اور پھر بعد میں جب انجیل نازل ہوتی ہے تو یہ علم بھی ان کو حاصل تھا۔ تو گویا کہ 2 کتابوں کا علم رکھنے والی یہ عورت تھیں۔ پھر آپ کی عبادت، اللہ کے گھر میں آپ کا رہنا اور مسلسل اپنی عبادت سے اس کو آباد کرنا، تو یہ خاص قسم کا مقام اور کردار جو مریم علیہ السلام کا نظر آتا ہے، لہٰذا وہ بھی عمران کے کیلیبر میں آتی ہیں۔ تو اس مناسبت سے جو ہے وہ ان کو بھی عمران کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس جماعت کا یہ کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام جو کہ عمران تھا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگوں کا کردار جو ہے وہ عمران جیسا ہوا، یہاں تک کہ یہ مقام اور یہ لیگیسی جو ہے اس کی تکمیل ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ مریم علیہ السلام میں نظر آتی ہے۔ تو وہاں جا کے یہ مقام عمران کا جو ہے وہ مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا اس مقام کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں عمران کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری جماعت کا وہی کہنا ہے کہ یہ خاص طور پہ یا تو موسیٰ علیہ السلام کے والد کے نام کی وجہ سے عمران نام ہے اس صورت کا، یا پھر مریم علیہ السلام کے والد کا نام دراصل میں عمران تھا، بس اس نام کی وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے وہ عمران رکھا گیا ہے۔ واللہ عالم۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو ہے سمیع علیم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان 2 صفات کو بالخصوص لایا گیا ہے، اور میں کرام یہ فرماتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ربط ہے ان 2 الفاظ کا پچھلی آیت کے موضوع کے ساتھ، کیونکہ آیت مبارکہ میں نبیوں کے تسلسل کی بات کی جا رہی ہے کہ کیسے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں آتے رہے۔ لہٰذا ہمیں صرف چند انبیاء کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں ملتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک انسانی ذہن میں تجسس آتا ہے کہ باقی سارے انبیاء جو ہیں وہ کس کس قوم کے پاس گئے ہوں گے، کن نسلوں کے پاس گئے ہوں گے، کن جزیروں میں گئے ہوں گے، یا آج ہم جس طرح سے دنیا کو دیکھتے ہیں، جبکہ دنیا ہمیں ایک گلوبل ولیج کی صورت میں نظر آ رہی ہے، تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس جزیرے میں بھی کوئی نبی آیا ہوگا، اور فلاں ملک میں بھی کوئی نبی آیا ہوگا، اور یہ قوم جو جس طرح کی زبان بولتی ہے، یا جو جس طرح کی نسلیں یا کلچر ان کے پاس ہے، کیا ان کے پاس بھی کوئی نبی آئے تھے؟ تو چونکہ یہ علم کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ انسان کے ذہن میں بہرحال آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب تک کتنے نبی آتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، اور پھر وہ نبی کہاں کدھر کیسے آتے رہے، کس کس قوم کے پاس گئے، اور پھر ان کو کیسے حالات جو ہیں فیس کرنے پڑے، ان کی قوموں نے ان کو کیسا رد عمل دیا، پھر وہ انبیاء علیہ السلام کیسی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، کیسی عبادات کرتے تھے، کیسی مناجات کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ ایک لامتناہی قسم کی ایک تاریخ ہے جس کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخ سنا دی ہے قرآن پاک کے، ہم اسی کو بہتر سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم ان کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سننے والے ہیں، ہم جاننے والے ہیں کہ یہ ساری دنیا کی حقیقت کیا ہے، تاریخ کی حقیقت کیا ہے، کون کہاں کدھر آتا رہا، کیا بات کرتا رہا، کون سی دعوت دیتا رہا، اصل مذہب کون سا تھا، پھر کہاں سے خرافات شروع ہوتی رہیں۔ تو گویا کہ اس سب کے بارے میں کون جاننے والی ذات ہے؟ اللہ ہی جاننے والی ذات ہے، اور اللہ ہی سننے والی ذات ہے۔